محترم بھائیوں، بزرگوں اور پردہ نشین ماؤں اور بہنوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سب سے پہلے ہم اللہ رب العالمین کا شکر بجا لاتے ہیں جس کی توفیق سے ہم اور آپ اس سے اجتماع میں شریک ہو سکے ہیں۔ پھر ہم آپ تمام تک اپنا نیک جذبہ پہنچانا چاہیں گے کہ ہمیں آپ سب سے اللہ کے لیے محبت ہے، اور اس محبت کے طفیل اللہ رب العالمین سے دعا کرتے ہیں کہ الہ العالمین تو ہم سب کے مسائل حل فرما دے، ہمارے آل و اولاد کی حفاظت فرما، اور ہم سب کو اپنے عرش کا سایہ نصیب فرما جس دن تیرے سایہ کے علاوہ کوئی اور سایہ نہ ہوگا، آمین یا رب العالمین۔ محترم بھائیوں، آج کی اس مجلس میں ہماری گفتگو کا ٹاپک ہوگا وقت کی قدر کیجیے۔ اس ٹاپک پر آخر ہم بات کیوں کرنا چاہتے ہیں؟ تاکہ ہم جان سکیں کہ جن قوموں نے وقت سے فائدہ اٹھایا اللہ نے ان کو ترقی دی، دنیا نے ان کا لوہا مانا، اور جن قوموں نے بھی وقت کی قدر نہیں کی، وقت کو برباد کیا، دنیا نے ان کو کچلا، ان کو پیسا اور ان کو بری طریقے سے نابود کیا۔ جب ہم مسلمانوں کی تاریخ کو پڑھتے ہیں تو ہمیں پتہ چلتا ہے کہ جب ہم نے وقت کی قدر کی تھی تو دنیا پر ہم نے حکومت کی، دنیا نے ہمارا لوہا مانا، دنیا میں ہماری طوطی بولتی تھی، لیکن جب ہم نے وقت کی قدر نہیں کی، ہمارے اندر سستی آئی، ہم نے وقت کی اہمیت کو نہیں سمجھا، تو ہم دنیا میں بھی زوال کے شکار ہوئے اور ہمارا دین بھی جاتا رہا۔ پھر وہ قومیں جن کے پاس دین نہیں تھا، جینے کا سلیقہ نہیں تھا، جو ڈارک ایج میں زندگی گزار رہے تھے، انہوں نے ہمارے علم سے استفادہ کیا، وقت کی اہمیت کو سمجھا، پھر انہوں نے اپنی تہذیب بنائی، انہوں نے دنیا کو اپنی مٹھی میں کیا، اور آج دنیا پر ان کی حکومت چل رہی ہے محض اس بنیاد پر کہ انہوں نے وقت کی قدر پہچانی تھی۔ علامہ اقبال نے اسی کا رونا رویا تھا، گنوا دی ہم نے جو اسلاف سے میراث پائی تھی، ثریا سے زمیں پر آسمان نے ہم کو دے مارا، حکومت کا تو کیا رونا کہ وہ ایک عارضی شے تھی، نہیں دنیا کے آئینے مسلم سے کوئی چارہ، مگر وہ علم کے موتی کتابیں اپنے آبا کی، جو دیکھیں ان کو یورپ میں تو دل ہوتا ہے سپارہ۔ ضرورت ہے کہ آج ہم اپنی عظمت کو پہچانیں، ضرورت ہے کہ آج ہم وقت کی اہمیت کو سمجھیں، ضرورت ہے کہ آج ہم جانیں کہ وقت کے بغیر، وقت کی اہمیت کو سمجھے بغیر دنیا میں نہ کسی قوم نے ترقی کیا ہے اور نہ کر سکتی ہے۔ اس لیے وقت کو سمجھیں، اس سے فائدہ اٹھائیں، یہی مقصد ہے آج کے اس خطاب کا، اور یہی خلاصہ ہے ہماری تقریر کا۔